الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ یوسف کی آخری آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک تلاوت کیا ہے، جس کے اندر فرمایا کہ ان کے واقعات میں عبرت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، اور یہ کتاب قرآن مجید کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، جھوٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ سچی کتاب ہے اور اپنے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تحقیق ان کے واقعات میں نصیحت ہے، عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے۔ کن کے واقعات میں؟ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی کہانی میں اور واقعے میں، دیگر اولیاء اللہ، صلحاء اور نیک لوگوں کے واقعات میں سمجھنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہوتی ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تو حسد کرتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا، پھر اور تدبیر کرتے رہے، والد کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس صبر و تحمل کے امتحان میں پاس کرتے ہوئے ظاہری اعتبار سے بھی بادشاہ بنا دیا، نبوت سے سرفراز کر دیا۔ نے کیسے الزام لگائے، لیکن یہ سچے تھے، اللہ پاک ان کو اور بلند و بالا کرتا گیا۔ تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تک تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، بعض کے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، سب میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔
کسی کو بیمار کیا تو اس لحاظ سے نصیحت دی، کسی کو بادشاہ بنایا اس لحاظ سے نصیحت دی، کسی کو قوم نے ستایا تبلیغ کرنے کی وجہ سے اس لحاظ سے امت کو نصیحت دی، کسی کو غریب بنایا اس لحاظ سے نصیحت دی، کسی کو امیر بنایا بادشاہ بنایا اس لحاظ سے نصیحت دی۔ تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اور قرآن مجید نے واقعات نیک لوگوں کے بھی بیان کیے کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور یوں بلند و بالا ہو گئے، ہم ان سے راضی ہو گئے، اور ان برے لوگوں کی بات بھی نقل کی کہ جن سے ہم ناراض ہو گئے، جنہوں نے ہماری بات کے مقابلے میں شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ تو کتنے بدقسمت ہیں وہ جنہوں نے کتنی گندی چیز کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ اتنے بڑے مقدس داتا کو، معبود کو، محسن کو، خالق کو، سب کچھ نعمتیں عطا کرنے والے کو، اور اپنے محسن پیغمبر کو تو اپنا رہبر نہیں بنایا جو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں، اور لوگوں نے اپنا رہبر بنا دیا شیطان کو، اپنے نفس کو، یہ جو گندی چیزیں ہیں ان کو اپنا رہبر بنایا۔ تو دیکھو لوگوں کی عقل خراب ہے، صحیح سلیم الفطرت نہیں ہے، سلیم عقل والے نہیں ہیں، دماغ والے نہیں ہیں، سلیم قلب والے نہیں ہیں کہ ایک پاکیزہ مقدس رہبر کے بجائے لوگوں نے شیطان کو اپنا رہبر بنا لیا۔ قرآن مجید نے بلعم باہورہ کی بات کی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ۔ جبارین جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور میدان تیہ میں آباد ہو گئے، تو وہاں پر حکم ہوا کہ ایک جبارین قوم ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، روانہ ہو گئے۔ جبارین قوم میں بلعم بن باعورہ ایک ذکر و اذکار اور بڑی بزرگی والا ایک شخص تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس میں اعظم بھی اس کو حاصل تھا، جس کا نام پارے میں ذکر ہے۔ پتہ چلا اس قوم کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمارے خلاف جہاد کے لیے آ رہا ہے، اور یہ تو موسیٰ ہے، اللہ کا کلیم ہے، پیغمبر ہے، ضرور غالب اور فاتح ہوگا۔ تو اس بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں کہ یہ واپس چلے جائیں، ناکام ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر۔ کہا میں کیسے کروں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، میں تو ایک عام عابد ہوں، عام عبادت گزار ہوں، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جاؤ واپس۔ لوگ آتے رہے، بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک عام سے عالم کو، عابد کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے اس کو خوب مال دیا جائے تو بات مان جاتے ہیں۔ عام عالم جو خوف خدا نہ رکھنے والا ہو یا عابد، یہ شیطان کے جال میں ان کو پھنسانا آسان ہے کہ ان کو خوب رشوت دو۔ انہوں نے سونے چاندی جو اس وقت کے لحاظ سے تھے ڈھیر لگایا بلعم بن باعورہ کے پاس، اور بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ نے تو دعا ہی کرنی ہے نا، کر لو، پوری زندگی دنیاوی مشکلات تو حل ہو جائیں گی، یہ پیسہ ہم اپنی زندگی تک کھاتے بھی رہیں گے پھر بھی بچ جائے گا، یہ اتنا کچھ مل جائے گا۔ بیوی کے مشورے میں آ گیا نا، النساء خبائل الشیطان، عورتیں حدیث میں آتا ہے شیطان کا جال ہیں۔ شیطان وار کرتا ہے نا، شکاری شکار کرتا ہے نا، وہ گندم کی فصل کے آگے جال لگاتے ہیں نا، پھر بٹیرے پھنستے ہیں۔ عورتیں جال ہوتی ہیں، شیطان جو ہے پیچھے سے وہ اپنا کرتب دکھاتا ہے، وہ پھر گیم لڑتے ہیں، پھر جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو بیوی کی بات مان کر بد دعا کرنے لگا، اور عجیب بات یہ
کہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے کرتا ہے، لیکن منہ سے الفاظ بد دعا کے اپنی قوم کے لیے نکلتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہ سمجھے یہ دنیا کتنی عجیب ہے، لالچ ایسی بری بلا ہے نا۔ لوگوں نے کہا یہ شخص تو ملا ہوا ہے، پیسہ ہم اس کو دے رہے ہیں، رشوت ہم دے رہے ہیں، کام کسی دوسرے کا کر رہا ہے۔ تو یہ کہا کہ آپ صحیح بد دعا کرو، نہیں تو ہم آپ کے خلاف پروگرام بناتے ہیں۔ وہ پھر کرنے لگا بد دعا، پھر پڑھنے لگا، لیکن الفاظ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے نہیں نکلتے تھے، اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی تھی۔ پھر بھی یہ نہ سمجھا اور بد دعا جاری رکھی کہ اس کی زبان لٹکنے لگ گئی۔ فرمایا ان تحمل ہو یلحس او تترک ہو یلحس، جیسے مثلہ کمثل الکلب ان تحمل ہو یلحس او تترک ہو یلحس، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، جیسے کتا زبان نکالنے کے بعد اپنے سانس کے ادخال اور اخراج کا کام کر سکتا ہے، ایسے ہی اس شخص کی زبان لٹکنے لگی سینے تک۔ یوں کہا لوگوں کو کہ میں تو تباہ ہو ہی گیا ہوں، اب ایک ہیلہ میرے پاس ہے، بد دعا تو نہیں نکلتی، اب بھی طیب ہو جاتا تو بات بن جانی تھی۔ خوبصورت ترین لڑکیاں جو تمہارے پاس ہیں ان کو خوب عمدہ لباس پہنا کر زیورات سے آراستہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں گھسا دو اور ان کو سمجھا دو کہ کوئی بھی تمہیں جو کچھ کہے تو انکار نہیں کرنا۔ لوگوں نے ایسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک شخص مبتلا ہو گیا اور وہ فتح شکست کی شکل بن گئی، قوم کو طاعون کی بیماری کا عذاب آ گیا۔ بعد میں جب یہ مبتلا گناہ کے شخص پکڑے گئے، ان کو سزا ہوئی، تو اس کے بعد اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہاں پر اس واقعے سے ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے دین کو نہیں بیچنا چاہیے، خواہ عالم ہو، خواہ عابد ہو، خواہ عام مسلمان ہو، کہ جب سامنے تقابل آئے دین کا اور دنیا کا تو ایک مسلمان کی شان کے مطابق بات یہ ہے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو ٹھکرا دے۔ اللہ رب العزت غیب سے فیصلے کریں گے، یہ کرے تو صحیح نا، یہ دین کے لیے غیرت کرے تو صحیح نا، پھر دیکھیں کیسے اللہ کے خزانے اس کے لیے آتے ہیں۔ اس کے لیے بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ تنہا تھے، لوگ گراتے جا رہے ہیں کنویں میں، کوئی بیچتے جا رہے ہیں غلام بنا کر، کوئی تہمتیں لگا رہے ہیں، اور یہ صبر و تحمل میں اللہ کے قریب جا رہے ہیں اور اللہ ان کو بلند و بالا کر رہا ہے۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ دنیاوی غرض کی خاطر اگر عالم بھی غلط رائے دے دیتا ہے اور کچھ لے لیتا ہے، وہ عالم کیا ہے پھر، وہ تو دنیا دار ہوا نا۔ تو وہ اس قبیل میں گیا کہ اللہ کی پھٹکار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث نقل کی ہیں جو جناب نے حضرت اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ تعالی کے لیے فرمائی ہے۔ حضرت اویس قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شخص ہیں، لیکن آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ جناب کی خدمت میں انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ میری والدہ بیمار ہے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، میرے بیوی بچے نہیں ہیں اور کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو میری امی کی خدمت کر سکے، اور میری امی بیمار ہے اور میں آپ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ پر میرا ایمان ہے،
آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ صحابی کا لقب معمولی لقب نہیں ہے دوستو۔ آپ نے دیکھا ہے کسی صحابی کے ساتھ حضرت، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علامہ، قاری، الحافظ، فلاں فلاں، خطیب، حضرت مولانا ابو بکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی نہیں آپ نے لقب دیکھا یہ لوگ حافظ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، حافظ حدیث بھی تھے، عابد بھی تھے، اور عابد شب زندہ دار تھے، بڑے بڑے اونچے کارنامے والے تھے، ان کے ساتھ کوئی لقب ہی نہیں ہوتا، امام کا لقب بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ صحابی کا لقب یہ اتنا جامع معنی لقب ہے کہ تمام القاب وہ کم ہیں، صحابی کا لقب اونچا ہے۔ وہ تو نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں نصیب ہو اور اسی طرح ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ جنتی ہے، شخص فائز ہے، کامیاب ہے۔ دیدار نصیب نہیں ہوا، جب پیغام بھیجا تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ اویس امی کی خدمت کرو، ہمارے پاس آنے کی اجازت نہیں، جب تک امی کی خدمت ضروری ہے امی کی خدمت کرو۔ پھر نہیں گئے، اور بڑے عابد، متقی، صاحب نسبت، علم لدنی کے ماہر تھے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، محبت رسول میں شرح صدر ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، عمر تیرا دور آئے گا اور یمن سے بیت المال کے لیے امداد آئے گی، جب یمن سے امداد آئے نا تو پھر ڈھونڈنا اس وقت یمن میں اویس نامی ایک شخص ہوگا، وہ جسم کے اعتبار سے بھاری قد آور ہوگا، داڑھی گھنی ہوگی اور چہرہ باروب ہوگا، لیکن قریب جانے کے بعد شفقت محسوس ہوگی، اور اس سے پوچھنا اس کی امی زندہ ہوگی، یہ علامتیں اس کی یمن کا ہوگا، مراد قبیلے کا ہوگا، خیر التابعین اس کا لقب ہوگا، خیر التابعین اس کا لقب ہوگا۔ جس نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعین ہوتے ہیں، یہ تابعین میں سب سے مبارک تابعی ہوگا، اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا خط دریا مانتے ہیں، جس کا آرڈر ہوائیں مانتی ہیں، جس کی تجویز پر اللہ قرآن نازل کرتا ہے، کئی آیات نازل ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مراد رسول ہے، جس کے ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر عمر مانگا ہے، اس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ عمر ان صفات کا حامل شخص ہوگا، اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ بھی پھر سچے طالب تھے نا، یہ معمولی شاگرد تو نہیں تھے، ان کی تو جستجو یہی تھی، زندگی کا ان کا ذخیرہ یہی تھا اس جماعت کا۔ یہ پھر اسی فکر میں رہے، جب یمن کے علاقے سے امداد آئی تو پھر ڈھونڈنا شروع کیا اور مل گئے۔ جب تعارف کرایا اپنا اور ان کا تعارف بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ آپ کی یہ صفات ہیں، کہا جی۔ آپ کا اویس نام ہے، کہا جی۔ آپ کی امی زندہ ہے، جی۔ وہ بیمار ہے، جی۔ خدمت کرتے ہیں آپ، جی۔ کہا درخواست یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ اویس سے مل کر اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی مغفرت کر دے، اے اللہ عادل بادشاہ الفاروق بین الحق والباطل کی مغفرت کر دے،
اے اللہ مراد رسول کی مغفرت کر دے۔ کہا ہو گئی دعا؟ کہا بڑی خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل ہو گئی۔ آپ کا کہاں ارادہ ہے؟ کہا اس وصیت تک عمل ہونے تک تو یمن میں رہنے کا ارادہ تھا، اب کوفہ میں جانا ہے۔ اب تک تو حکم جو یوں ہی تھا کہ یمن میں آپ کو ملوں گا، تو اب ملاقات ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوفہ جانے کا حکم ہے۔ کہا میں کوفہ کے عاملوں کو لکھ دوں کہ وہ آپ کے لیے خیر و عافیت پوچھیں گے، ضروریات مہیا کریں گے، لباس دیں گے، کھانا دیں گے، رہائش دیں گے؟ کہا نہیں، خبردار یہ نہیں لکھنا ہے، میں گمنامی کو پسند کرتا ہوں، گمنامی میرے اصل پسندیدہ چیز ہے، میں جاؤں گا کوفہ میں، رہوں گا ادھر، لیکن آپ کسی کو نہ لکھیں۔ یہ وصیت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ تھے تو ایک شخص کوفہ کا ملا، تو فرمایا کہ تم جب کوفہ میں جاؤ تو پھر اویس سے ملنا اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ شخص واپس آئے اور ڈھونڈتے رہے، جو علامتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس کے مطابق پا لیا۔ کہا حضرت میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا حج پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے اور سلام بھیجا ہے۔ کہا یہ مغفرت کی دعا کس نے کہا ہے کہ مجھ سے کراؤ؟ عرض کیا حضرت عمر نے کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مغفرت کے لیے دعا کی۔ کہا آئندہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، بس آخرت کو یاد رکھو، سب کچھ مل جائے گا۔ پھر وہ گم ہو گئے۔ حضرت حرم بن حیان رحمہ اللہ تعالی تابعی، بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، کہتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کو ملوں، کہ جن کے لیے دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے جائیں، اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عرصے کے بعد فرات کے کنارے پر ایک شخص ملا، تو میں نے قریب جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علامات سے پہچان چکا تھا کہ یہ اویس ہے۔ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملاقات کے بعد کہا اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ حرم بن حبان کہتے ہیں اس شخص کے ایسے شفقت والے جملے تھے، اور کچھ میری خوشی کی انتہا تھی کہ مجھے مطلب مل گیا ہے، مجھے رونا آ گیا، اور اس پر وہ بھی رونے لگے۔ مجھے قریب بلایا اور کہا کہ حرم بن حبان آپ کو میرا کس نے بتایا ہے؟ حرم کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے بتایا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ ابھی تک تو میں نے نام نہیں بتایا اپنا، تو یہ نام میرا کیسے لے رہے ہیں؟ میرے ابو کا نام بھی لے لیا۔ تو میں نے کہا شیخ آپ کو میرا اور میرے ابو کا نام کس نے بتایا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا حین سمانی، جس میرے معبود اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو پاک ہے، جس کے وعدے سب برحق ہیں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ تجھے حرم بن حبان ملنے آ رہا ہے۔ جب تیرے جسم نے میرے جسم سے ملاقات کی، میری روح نے تیری
ملاقات کر کے نام پوچھ لیے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا حین سمانی۔ اس رب نے مجھے بتایا ہے جس کے وعدے سب برحق ہیں کہ حرم بن حبان ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہاں میں بیٹھا رہا اور درخواست کی کہ حضرت آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے؟ ویسے میں حدیثیں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اویس کرنی نے کہا مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو، یہ بڑے اونچے میرے محبوب ہستی کا کلام ہے، پھٹ جائے گا میرا جگر پڑنے سے، تو سن کر پھٹ جائے گا، اس امتحان میں نہ ڈالو، کوئی اور سوال کرو۔ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو میں حافظ ہوں، مجھے آتا ہے، لیکن کوئی آیت آپ سنا دیں، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی محبت میں صبر اللہ سے مانگتا ہوں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ او حرم، اویس سے ملنے کے لیے آنے والے، لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، درس نظامی کے حصول کے لیے مکتب کے سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، جب چل رہا ہو زمین دیکھ، جب چل رہا ہو آسمان دیکھ، زمین و آسمان کے مابین اس کی مخلوق دیکھ، یہ سب بے معنی نہیں ہے، تو محمد کا امتی کیسے بے معنی ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بڑے قادر مطلق کے کارنامے ہیں۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، یہ سب اللہ کی معرفت کا پتہ دیتے ہیں، ان کو دیکھا کر۔ یہ نصیحت کی۔ تو پھر کہا کہ حضرت میں اب جانا چاہتا ہوں، آخری کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ کہا آخری نصیحت یہ ہے کہ آئندہ مجھے ملنے کے لیے نہ ڈھونڈنا، میرے اپنے کام ہوتے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، پھر وہ پورے نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کو تب آخری نصیحت کرتا ہوں، یہ سوچا کر آدم صفی الرحمن کہاں ہے، ابراہیم خلیل الرحمن کہاں ہے، موسیٰ کلیم الرحمن کہاں ہے، عیسیٰ روح الرحمن کہاں ہے، محمد رسول الرحمن علیہ السلام یہ کہاں ہیں، یہ سوچا کر۔ یہ سب دنیا سے چلے گئے اور مقدس ہستیاں تھیں، یہ پھر یہ اور بھی چلے جائیں گے سب، اور حرم بھی رحمہ اللہ بن جائے گا، اویس بھی مرحوم ہو جائے گا، اس دنیا میں سب نے مرنا ہے۔ اللہ کی بڑی قیمتی ہستیاں چلی گئی ہیں، لیکن میدان حشر کی کامیابی حاصل کر کے چلی گئی ہیں، اور ہم نے دنیا کی کامیابی حاصل کر لی، بیلنس جمع کیا، کوٹھیاں بنائیں، زمینیں بنائیں، باغات خریدے، گاڑیاں خریدی، سواریاں لی، کر و فر لیا، غرور ہوا،
یہ کوئی کامیابی نہیں اگر میدان حشر میں ناکامی ہو گئی۔ تو میدان حشر کی کامیابی کے لیے آخرت کو یاد رکھ۔ بس یہ میری نصیحت ہے اور آپ جانیں۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کوفہ میں اللہ والوں کی جماعت تھی، اور یہ خیر القرون قرنی، یہ تابعین کا دور ہے۔ جماعت تھی تو اس جماعت میں ہمارے ایک ساتھی اسیر بن جابر تھے رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے ساتھ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کی بڑی بے تکلفی تھی۔ یہ اصرار کر کے اویس کو کہیں جنگل کہیں جھونپڑے سے پکڑ کر حلقے میں لے آتے تھے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے، اور ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ اور عجیب بات ہے، اب کوئی شخص، ہم بھی الفاظ پڑھنے والے ہیں، آپ الفاظ سننے والے ہیں، کوئی اس منزل کا ہم سفر ہونا تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اندر کی دنیا کیا ہے۔ کہا 4-5 بزرگ بیٹھتے تھے اور سب ذکر کرتے تھے، تو لوگوں کے قلوب میں ذکر جاری ہو جاتا تھا، تو سب کے قلوب پر اویس کا ذکر غالب ہو جاتا تھا۔ جو اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہوتے تھے، سارے وہ ذکر شروع کر دیتے۔ ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ چلے گئے اور صبح سویرے گئے، صبح کی نماز ہم نے وہاں پڑھی جہاں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا نماز کے بعد پیچھے منہ پھیریں گے، لیکن آنکھیں بند اور ذکر و اذکار میں وہ مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کے متوجہ ہوں گے تو بھی کوئی توجہ نہیں، زور ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ فجر کے بعد تھوڑی سی اونگ آئی اشراق کے قریب، تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب اس نگاہ سے پناہ چاہتا ہوں جس کو نیند آ گئی ہے، اور اس پیٹ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو سیر نہ ہو۔ اور پھر اپنے ذکر میں مصروف ہو گئے، اور ہم آ گئے کہ اس شخص کو نہ تو کوئی پیاس ہے اور نہ بھوک ہے اور نہ تھکاوٹ ہے، یہ اللہ اللہ میں مصروف ہے۔ اسیر بن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا، کہا اسیر زیادہ نہ آیا کرو، میں مصروف ہوتا ہوں، میرا کام ہے، درویش آدمی تھے۔ کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ کہا نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم، اس کی مثال بارش ہے، اور قلوب کی مثال زمین کی سرسبز و شادابی کی ہے۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار، کچھ درمیانے، کچھ منافق۔ ناکام منافق ہیں۔ سرسبز و شاداب پہلے دونوں گروہ ہیں، پہلا زیادہ ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کوئی ایت آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، اور یہ بغیر استاد کے حافظ ہیں، حدیث کے حافظ ہیں اویس قرنی رحمہ اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس میں شفاعت، ظاہری جسم کی بھی قرآن میں شفاعت، قلب کی مرض کے لیے بھی قرآن شفاعت،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ اللہ کی کتاب خیر و برکت کی ضامن ہے، یہ اللہ کی کتاب فلاح کی ضامن ہے، کامیابی کی ضامن ہے، لیکن جو نہ مانے اس کے لیے خسارہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک اردو شاعر نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کی بات کو نقل کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ سخن کی قدردانی، فرمایا سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ جاتی ہے تو پروانہ آتا ہے۔ اللہ والوں کی قدر، علماء صلحاء اولیاء کی قدر، محدثین مفسرین عظماء کی قدر اس ہستی کو ان کی زندگانی میں نہیں ہوتی۔ جب اونچے لوگ دنیا سے چلے جائیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، ہم ان سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا زندگانی کی سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ جاتی ہے تو پروانہ آتا ہے۔ یہاں جب استاد دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ عالم، وہ اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کا نیک بندہ، حق و صداقت کی صدائیں بلند کرنے والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عوام تب بیدار ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بادشاہ پیغمبر، اللہ ہر طرح کی نشانی اپنی دکھاتے ہیں نا، اور اعزاز بخشا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، آپ کو ہم آج ایک عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں، چلو اپنے ساتھ اپنے بڑے جن کو لو۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس نے ملکہ بلقیس کے تخت کے لانے کے بارے میں کہا تھا کہ اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ بڑا قوی قسم کا جن تھا، آصف بن رخیا اس کا نام تھا۔ لیا کہا سمندر کی طرف جاؤ اور اس عفریت کو کہو کہ سمندر کی گہرائی میں، خوب گہرائی میں غوطہ لگائے، وہاں کوئی نرالی چیز نظر آئے گی وہ لے کر آپ کو دکھائے۔ اس نے غوطہ لگایا اور بڑی گہرائی میں گیا، واپس آ گیا کہ حضرت کوئی چیز نہیں ملی۔ کہا نہیں، آصف جاؤ اور جہاں تک اب گئے اس سے اور خوب نیچے جاؤ۔ بہرحال یہ خوب نیچے گئے، اس دفعہ بھی ناکام آئے، اور تیسری دفعہ جب گئے تو کامیاب ہوئے۔ ایک عجیب و غریب قسم کا خوبصورت خیمہ بہت گہرائی میں سمندر میں انہیں نظر آیا، اور حکم تھا کہ اس کو لے کر آ جانا۔ لے کر آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور آپ کنارے کے اوپر تشریف فرما ہیں، اور خیمے میں قطرہ پانی نہیں ہے اندر، اور اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، 20-22 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔
سمندر کی گہرائی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا تعارف یہ ہے اے اللہ کے پیغمبر کہ میرا والد اپاہج تھا، میری امی نابینا تھی، اور میں ان کی خدمت کرتا رہا، والد فوت ہو گیا، میں نے امی کی خدمت 70 سال کی ہے، امی کی خدمت 70 سال کی، تو میں اپنی ماں سے جب خدمت کے لیے قریب جاتا تھا تو امی میرے لیے دعا کرتی تھی، اور وہ امی بھی عجیب تھی جو کیا دعا کرتی تھی، کہتی تھی یا رب میرے بیٹے کی عمر خوب دراز کر دے، اور میرے بیٹے کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا دے، اور میرے بیٹے کو شیطان کے فریب سے بچا کے رکھنا، اور میرے بیٹے کو ایسی جگہ میں اپنا عابد بنا دینا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ 5ویں دعا یہ کہ زمین و آسمان کا رزق میرے بیٹے کو نہ دینا، خزانہ غیب سے اس میرے خادم بیٹے کو رزق دینا۔ کہا حضرت میں امی کے کفن دفن سے جب فارغ ہوا تو ایسے خیال آیا کہ سمندر کے کنارے جاتا ہوں، تو ایک عجیب و غریب قسم کا یہ خیمہ نظر آیا، اور میں اس خیمے کے قریب گیا، جیسے دیکھنے لگا تو میں اندر بند ہو گیا اور وہ نیچے چلا گیا۔ بس میں ہر وقت ذکر و اذکار میں رہتا ہوں، اور ایک پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں ایک پیالہ ہوتا ہے جو انسان کے سر کے برابر ہے، اس میں کوئی غذا ہوتی ہے، میں وہ کھاتا ہوں، اور عجیب و غریب غذا ہے، وہ جس نعمت کا تصور ہو اس کے لقمے میں وہی ذائقہ آتا ہے۔ کہا نوجوان تم کس زمانے کے ہو؟ کہا میرا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اندازہ لگایا تو 2000 سال ہو چکے تھے، یہ شخص اسی نوجوانی کی زندگی میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ چلتے ہو؟ یہاں بادشاہت ہے، تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، پوری دنیا کے سیر کرو گے، ہمارے ساتھ آتے ہو؟ کہا حضرت آرڈر ہے تو آتا ہوں، لیکن میں خوش ہوں اللہ اللہ کرنے میں، مجھے ادھر ہی واپس کر دیا جائے۔ کہا چلو آپ جدھر خوش ہو تو واپس چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے واپس آ کر لوگوں کو بلایا اور واعظ و نصیحت فرمائی، اور فرمایا والدین کی خدمت کا صلہ یوں ملتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، کوئی حاصل کرنا چاہے تو۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی بغداد کے بہت بڑے بزرگ عالم محدث، جن کے حلقے میں بیٹھنے والے شبلی ہیں رحمہ اللہ تعالی، جن کے حلقے میں بیٹھنے والے جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور 12,000 مریدین معتقدین شاگرد ساتھ ہیں اور جا رہے ہیں کسی سفر میں۔ ایک بستی سے گزر ہوا، بستی عیسائیوں کی تھی، شیخ کے دل میں ایک خلاف اولا بات آ گئی جو اللہ کو پسند نہیں تھی۔ کیا یہ بدقسمت لوگ ہیں، کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی صلیب کو جھک رہا ہے، ایسے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھا اور ان کو تھوڑا کم سمجھا۔ آگے نکلے، پانی کی خواہش ہوئی، ایک کنویں پہ لڑکیاں پانی پی رہی تھی، ایک خوبصورت لڑکی پر
نظر پڑی اور وہیں بیٹھ گئے. سارے شاگرد مرید حلقہ احباب رو رہے ہیں سب, اور یہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں کہ بس میں ختم ہو گیا ہوں, میرا سب کچھ سلب ہو گیا ہے. 30,000 احادیث ان کو یاد تھی. قرآن کے حافظ, محدث, بزرگ, میں نے بتایا جن کے حلقے میں بیٹھنے والے جنید بغدادی اور شبلی رحمہ اللہ تعالی ہیں. بہرحال یہ 3 دن رہ کر واپس ہو گئے, اور اس شخص نے, اس بزرگ نے ان لڑکی کے والد کا پتہ پوچھا, کہا میں اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. وہ عیسائی تھا. اس نے کہا خنازیر کو چراؤ پھر رشتہ ملے گا. یہ خنازیر کو چرانے میں مصروف ہو گئے. کچھ عرصے بعد لوگ آئے, وہ بھی سارے بغداد والے رو رہے تھے. کوئی نظریں مان رہے تھے, یار اب ہمارے شیخ کو ہدایت دے دے. کوئی روزے رکھ رہے تھے, کوئی نوافل پڑھ رہے تھے, کوئی تلاوت کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ یار اب یہ قافلہ بے سالار ہو گیا ہے. علامہ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالی کو خیال آیا اور چند ساتھیوں کو لے کر پھر ملنے کے لیے پتہ پوچھا. کہا جنگلوں میں کہیں وہ خنازیر چرا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, بے قابو ہو گئے, چیخو پکار شروع ہو گئی. کہا یہ شیخ جو جمعے میں عصا لے کر خطبہ دیتا تھا اور آج اس عصا سے عیسائیوں کے خنازیر چرا رہا ہے. قریب ہو گئے, ندامت, اپنا افسوس, اپنی پریشانی رکھی. کہا آپ کیا کر رہے ہیں شیخ؟ کہا میں بے بس ہوں. کہا آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہا 2 آیتیں یاد ہیں. کہا وہ تو سنا دو. شیخ نے وہ سنائی. فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. ایک تو یہ یاد ہے کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی محترم نہیں کر سکتا, اور اللہ اپنے فیصلوں پہ قادر ہے, جسے چاہے جیسے کر دے. عرض کیا حضرت دوسری آیت کون سی یاد ہے؟ فرمایا دوسری آیت یہ یاد ہے, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس شخص نے ایمان دے کر کفر حاصل کیا, ایمان دے کر کفر حاصل کیا, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اللہ نے بھی گویا کہ جھنجھوڑنے کے لیے وہی آیات قرآن مجید کی یاد رکھی حافظے میں, اور باقی سارا قرآن بھول گئے کہ جو تنبیہ کے لیے ہیں. 30,000 احادیث جو یاد تھی ان میں سے صرف ایک حدیث یاد ہے. کیا؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو مرتد ہو گیا اس کو قتل کر ڈالو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کیا وہ مرتد ہو گیا, اس کو قتل کر ڈالو. بس یہ حدیث یاد ہے. یہ رو رہے ہیں اور عجیب و غریب دعائیں ہو رہی ہیں, اور شیخ خود بھی رو رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے اور تائب ہوں. یہ واپس ہوئے, شیخ پہلے پہنچ گئے بغداد کے اندر, نہا رہے تھے فرات میں. ملاقات ہوئی, کہاں اللہ نے ہدایت دے دی. نلا دلا کر کپڑے پہنا کر اجتماع میں بیان کرایا, اور کہاں کہ ہوا کیا ہے, ایسا کیوں ہو گیا؟ کہا وہ جو بستی سے گزرے تھے لوگوں کو حقیر سمجھا تھا, اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ مجھ سے سلب کر لیا تھا, اب اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو بات یہ ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. کہ
اولیاء اللہ کے واقعات جو سچے واقعات ہیں، قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے واقعات، ان میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ نیک بنو گے تو یوں اللہ اعزاز عطا کرے گا، اور اگر اس دوسرے گروہ میں جاؤ گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا